نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خلیل بنانا چاہتے تھے، جن کو قرآن کریم میں اللہ نے سچائی کی تاکید کرنے والا اور حق و سچ کا پیکر و برتر قرار دیا، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب اور جوا اور ہمہ جہتی منکرات سے اجتناب کیا، جن کے بارے میں خلیفہ عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے مقام و مرتبے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، وہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی امامت تفویض کی، جنہیں جنت کے سبھی دروازے سے داخل ہونے کی دعوت دیں گے، وہ صدیق اکبر جس نے اسلام اور پیغمبر اسلام پر اس قدر احسان کیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمانا پڑا کہ ان کے احسانات کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ چکا لیں گے۔ وہ صدیق اکبر کو جو صرف عشرہ مبشرہ ہی میں شامل نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے حوض کوثر پر بھی رفیق ہوگے، جسے سفر ہجرت میں میرے ساتھ تھے۔ وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی تھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، کیونکہ آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق بات پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، صلہ رحمی کو اختیار کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بعین ہی یہی صفات ابن دغنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی ہیں کہ مکہ والوں کی اذیت سے ہجرت نہ کریں، میں آپ کو امن دیتا ہوں۔ سامعین گرامی، خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عمر القریشی التیمی تھا، اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ ابو قحافہ کے گھر میں عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے لقب صدیق اور عتیق قرار پائے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لمحہ اور ہر گھڑی تائید و مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت اور سفر معراج پر سب سے پہلے تصدیق اور گواہی آپ نے دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و سچ کی تاکید کرنے کا لقب صدیق عنایت کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت چہرے والے اور کشادہ پیشانی کے حامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی والدہ کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس بچے کو زندگی دراز ملے۔ ان وجوہات کی وجہ سے لقب عتیق پڑ گیا، اور آپ وہ واحد صحابی ہیں مہاجرین میں سے جن کے والدین نے اسلام قبول کیا اور جن کی 4 نسلوں نے رسول اللہ کی زیارت ہی نہیں کی بلکہ سبھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب اسلام کی صدائے حق کو قبول کر کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف تھا، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کے بھرپور مخالف ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے حق و صداقت اس حد تک ناقابل برداشت ہو چکی تھیں کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تجارتی سفر سے واپسی پر جو ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ آپ کے قریبی ساتھی و دوست محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کیا ہے، تو آپ فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی جانب سے اس بات میں جواب ملتے ہی آپ بغیر کوئی دلیل مانگے مشرف با اسلام ہوئے۔ ایسے موقع پر اسلام کی قبولیت جبکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا و مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن چکے تھے۔
آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ کے علاوہ کسی بھی جوان و بڑی عمر کے آزاد فرد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ گویا اپنے اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی ہر آزمائش کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اسی زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لا کر کفار کو دین کی دعوت دینے لگے تو کفار نے جواباً گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کفار سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم ایسے فرد پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو جو تمہیں اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ پر حملہ آور ہو گئے۔ کفار نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ آپ اپنے سے باہے بے ہوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں گھر لایا گیا۔ گھر پہنچ کر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ سب سے پہلا سوال کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے سے متعلق تھا۔ والدہ دودھ کا پیالہ لے کر سرہانے کھڑی تھی لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دودھ نوش فرما لیں، مگر آپ نے نبی علیہ السلام سے متعلق بار بار پوچھا تو والدہ نے ام جمیل کو طلب کیا۔ باوجود ام جمیل کی جانب سے مطلع کر کے کہ آپ بخیر و عافیت ہیں آپ کی تسلی نہ ہوئی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہنچ کر نبی علیہ السلام کی جانب سے حوصلہ ملنے پر آپ جیسی اولو العزم شخصیت نے اپنے دکھ، درد، تکلیف کو بلا کر اسلام اور پیغمبر اسلام سے اپنی بھرپور وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کریں میری والدہ اسلام قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مطالبے پر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور دعا مانگی، جس کے نتیجے میں آپ کی والدہ محترمہ مشرف با اسلام ہوئیں۔ تو سامعین محترم، یہ وہ صدیق اکبر تھے۔ آج ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور انہی مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم